السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھرل اور آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ مجھے بتائیے گا کہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں کیسے آئے؟ سیاست میں ایک عرصہ ہوا، اب تو سیفلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 3 دہائیاں ہو گئی ہیں، اچھا، اور آئے تو بنیادی طور میں ایک خدمت خلق کے جذبے سے تھے۔ آج بھی وہی ڈومیننٹ ہے، یہی ایک تحریک تھی۔ تو آپ نے شروع سے ہی نون لیگ سے وابستہ تھے کہ؟ نہیں، میں نے جب اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو میں نے پی ایم ایل کیو پہ لڑا تھا، اچھا، لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ میرے بچپن کی جو ساری میموری لین ہے اس میں ساری پی ایم ایل این ہے۔ میرے والد مرحوم پی ایم ایل این کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے، سینٹ کے رکن تھے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے، اور لیکن جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو اس وقت میں نے پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پر لڑا۔ اچھا، آپ کے پاس اور بھی ذمہ داریاں رہی، وزیر قانون بھی آپ پنجاب کے رہے، تو کون سا مشکل آپ کو عہدہ لگتا ہے؟ آپ اسپیکر ہیں تو فرق کیا ہے اس میں؟ اسپیکر کی جاب اس لحاظ سے مشکل ہے کہ آپ نے 2 بڑے ڈفرینٹ فیکشنز کو لے کے چلنا۔ تو اگر آپ تھوڑی بات حکومت کی زیادہ سن رہے ہیں تو اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر اپوزیشن کی زیادہ سن رہے ہیں تو حکومت ناراض ہو جاتی ہے۔ تو بڑی ذرا ٹیڈیس سی جاب ہے ٹو مینٹین دا بیلنس۔ کیونکہ میں پنجاب اسمبلی کور بھی کرتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں جب اجلاس ہوتے ہیں تو آپ کافی ٹائم دیتے ہیں اپوزیشن کو، اس کے باوجود آپ پر تنقید کی جاتی۔ ان کا کام یہ ہے نا، دیکھیں اپوزیشن چاہے میں ہی ہوں گا تو میں جب اپنی بات کو ایجیٹیٹ کروں گا تو پھر ہی وہ سنی جائے گی ایز اپوزیشن ممبر، اس سے اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ تو ادھر تنقید کرتے ہیں، پرائیویٹ روم میں آ کر کوئی معذرت بھی کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس۔ ہاؤس ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ہاؤس میں آپ کی پارٹی پوزیشنز بھی ہیں اور آپ کی تنقیدی جائزے بھی ہیں، تو اس میں تنقید ہوتی ہے۔ تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں ایز اے اسپیکر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہسٹری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جو صحیح ہونے والے ہیں وہ صحیح ہوتے جائیں، اور وہ سب مل کے بڑے کام بن جائیں گے۔ ایکسیس ٹو پبلک ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جو ٹرف ایگزیکٹو نے آکوپائی کی ہے وہ ٹرف گارڈ ہونی چاہیے، اس کی رسپانسبلٹی ٹورڈز دی اسمبلی وہ پوری ہونی چاہیے۔ ان بنیادی کاموں کے لیے بے شمار چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ اپوزیشن کافی ہنگامہ رہی کرتی ہے کہ ان پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ نہیں، دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست جرم نہیں بننی چاہیے، اور جرم کو سیاست نہیں بننا چاہیے۔ بدقسمتی سے کبھی اپوزیشن کے لیے سیاست جرم بن جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کبھی اپوزیشن کے لوگ اپنے جرائم کو سیاست کے لبادے میں لپیٹنے لگتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ اب اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے سیاست کسی کے لیے جرم بنا دی ہے تو یہ بھی زیادتی ہے، اور اگر کوئی جرم کو سیاست کے لبادے میں لپیٹ رہا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو 9 مئی میں جن کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ میرا تو اس میں بڑا فرم بلیف ہے، اور میں بڑا اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کرتا ہوں۔ میں آئی ڈونٹ منس مائی ورڈز، میں بالکل الفاظ کو بڑا دو ٹوک کے انداز میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل فارورڈ ٹوگیدر میں۔ پاکستان اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ فوج کے ادارے کو کمزور کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، آپ نے دونوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جہاں پر یہ طے کر لیا جائے کہ فوج کو کمزور کرنا ہی اصل بات ہے، اچھا اب یہ جھگڑا رہتا ہے کہ جی فوج کا سیاسی کردار ہے۔ فوج کا سیاسی کردار تو آپ نے خود
ایکسیپٹ کیا بائی آپ نے خود کریٹ کیا بائی یور کنڈکٹ، تو پھر اس کے ساتھ اس طرح سے کرنے سے نقصان ہوتا ہے. تو 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی پارٹی کی سیٹیں زیادہ تھی پنجاب میں، تو کچھ آزاد کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ کمپین کر رہے تھے ان کو حکومت بنانے کے لیے، تو تب آپ کو روکا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں. کیونکہ اس وقت بظاہر لگ ہی رہا تھا کہ ہم آسانی سے اپنی سیٹیں پوری کر سکتے ہیں. وی ور دا سنگل حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے. بالکل، اور ہم اس کی کیمپین بھی کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی ابھی جیل میں، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کی سیاست کا بہت بڑا ناقد ہوں. میں ان کے طرز سیاست کو، ان کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے، میں اس کا نہ صرف بڑا کریٹیک ہوں بلکہ ایک بڑا اوپوننٹ ہوں ان کا. میں ان کو اپوز کرتا ہوں بیکاز آف ہز واٹ ہی ڈز. ان کے کام پر ان سے میرا اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاست ہے اس نے اس ملک کا نقصان کیا. انہوں نے اس ملک میں انتشار کو ہوا دی ہے، کلیویج کو ڈیپن کیا، نفرتیں بڑھائی ہیں، اداروں کے کندھے بھی استعمال کیں اور ان کو کمزور بھی کیا. انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وہ بیل داغی ہے جس کے کانسیکوینسز آنے والے وقتوں تک بہت برے رہیں گے، اور ہم انہیں روکتے رہے. ہم اپنی ہمبل اورینٹیشن میں، اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جس جگہ ہو سکتا تھا یہ کہتے رہے کہ یہ مت کریں. یہ اس کے نقصانات پھر مینی فولڈ ہوتے ہیں. ڈیموکریسی بڑی فریجائل چیز ہے، تو آپ پلیز فار گڈنس سیک اس کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ نہ کریں. لیکن سم ہاؤ وہ اپنا لوگوں پر جو انہوں نے ایک سوچ بنائی تھی اس کو لے کے وہ چلتے رہے. اس سوچ میں انہوں نے عدالتیں تباہ کی، اس سوچ میں انہوں نے پارلیمنٹ تباہ کی، اس سوچ میں انہوں نے معیشت کا برا کیا، اس سوچ میں انہوں نے سی پیک الٹائی، اس سوچ میں انہوں نے فوج کا برا کیا، اس سوچ میں انہوں نے صوبوں کی اور وفاق کی مخاصمت اس انداز میں کی کہ جس کے آمنے سامنے بلکہ لشکر کشیاں کی. تو یہ میں I fail to comprehend that what this politics is. فیوچر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، فیوچر کا تو میں I'm hardly anybody to say anything، لیکن مجھے ان کی سیاست پر، ان کی حکومت پر، ان کی فکر پر، میں ان سب کا ناقد بھی ہوں اور ان سے مختلف خیال رکھتا ہوں اور بڑی شدت سے رکھتا ہوں. ان کی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے. میرے حلقے میں تو انہیں بدترین شکست ہوئی، چاروں شانے چت ہوئے، اور صرف ایک سیٹ پر نہیں، میں نے 3-4 الیکشنز کنٹیسٹ کیے، سب پہ بھی. آپ نے جو بانی پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس پر تنقید کی، نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ دعوے تو ان کے یہی ہے کہ نوجوان نسل پی ٹی آئی کے ساتھ. میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان ایک بڑے خوبصورت جذبے کا نام ہے، اور اس جذبے پہ کبھی بھی unnecessary criticism نہیں ہونی چاہیے. نوجوان کی آنکھوں میں امید ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں خواب سجے ہوتے ہیں، وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں خود ایک سکندر اعظم ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ he will just win over everything. تو who am I to say anything to them؟ اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی کنکلوژنس لکھ رہے ہوتے ہیں ایٹ دا لاسٹ لیگ آف دیئر اننگس، جب وہ اپنے کیریئر سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی آٹو بایوگرافیز لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کا اور ان خواہشات کا جو بطور نوجوان نے دیکھی ہوتی ہیں، اور جو بطور نوجوان جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ اپنے تجربے کی کسوٹی پر انہیں کو ہی پرکھتے رہتے ہیں ہر وقت. اپنی کامیابیاں، ناکامیاں اسی کے اندر سے وہ تلاش کرتے ہیں. تو آئی ایم نو بڈی ٹو سے اینی تھنگ ٹو دیز ینگ بوائز اینڈ گرلز. میں تو خود دیکھتا ہوں اور میں ان کے اس جذبے کو، ان کی اس انرجی کو، ان کی اس ایڈرنلین کو جس کے تحت وہ اپنی زندگی کی پرسوٹ میں نکلتے ہیں، میں بھی
عمر سے گزرا ہوں. میرے بھی خواب تھے, میرے خواب ہیں. And I want to see a very resilient, a very democratic, a very progressive, a very liberal Pakistan, a Pakistan in which human rights are basically the most sacrosanct thing. میں دیکھنا چاہتا ہوں.